بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اسلام کی خوبصورتی کی اور اسلام کی تعلیمات کی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر نو دنیا کے سامنے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھی، اسی طرح آپ کے خادم اور مطیع و فرما بردار بنتے ہوئے اس زمانے میں آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. تو آئینہ کمالات اسلام میں سب سے پہلے حضرت مسیح موعود السلام نے اسلام کا تعارف اور اسلام کے کیا معانی ہیں یہ پیش فرمایا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے کیا معانی ہیں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم آئینہ کمالات اسلام نامی کتاب پر کچھ بحث کر رہے ہیں اور اس کتاب کے عنوان سے یہ ظاہر ہے کہ اسلام کے جو کمالات ہیں ایمانی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اس کا حسین چہرہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا. ورنہ عام طور پر مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ اسلام اسی بات کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جی اسلام ہو گیا ہے. ورنہ حقیقی جو اسلام ہے اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو معارف ہیں ان سے وہ ناآشنا تھے. تو اس زمانے میں دیگر مذاہب کے بالمقابل اسلام کی حسین تعلیمات کو اس کے اپنے اعتقادات کے اعتبار سے اور اس کی عملی تعلیمات کے اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ صرف یہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بس ختم ہو گئی اسلام، بلکہ اسلام تو ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جس کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ فنا کر دینا، یہ سارا اس میں ہے. اگر ہم دور اسلام کے دور اول کو دیکھیں اسلام کے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق اسلام کو اپنے صحابہ کے اندر ایسے راسخ کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، ہر طرح سے اپنی عزت و آبرو سب کچھ اللہ کی راہ میں داؤ پر لگا دیا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبات میں صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعات بیان فرما رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے اندر فدائیت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا. حالانکہ وسلم نے کوئی ان کے سامنے مال و دولت نہیں پیش کی تھی، کوئی اور ایسی لالچ نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ، اب یہ ہم اگر کہیں کہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا دیا تو ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ خدا دیا. اور اس زندہ خدا کی تجلیات ان کے اندر ایسی رچ بس گئی تھیں کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی، نہ اپنے اموال کی پرواہ کی، بے دریغ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا. تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے لغوی معنی کیا بیان کیے ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا بیان کیے ہیں. یہ ابتدا سے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کتاب میں فرمایا کہ لغت عرب میں اسلام کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا مول پیشگی دے دیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس دے دینا کسی چیز کو. تو اسلام کے معنی یہ بھی ہیں. اور عام طور پر جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں اس میں بے سلم بڑے واضح طور پر آتی ہے کہ چیز لینے سے پہلے پیشگی طور پر اس کا دام ادا کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسلام کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ کسی چیز کا مول پیشگی دے دیا جائے. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا کام کسی کو سپرد کر دیا جائے کہ بھئی یہ میرا کام ہے یہ کر دیں. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام اپنے بندوں کے سپرد کر دیا. دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ صلح کے طالب ہوں کہ اسلام کے اندر جیسا کہ لفظی معنوں میں بھی پروٹیکشن کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو معنی اس کے یہ ہوئے کہ ہم جو ہیں وہ صلح کے طالب ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، آشتی چاہتے ہیں، کسی سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہتے. تو اسی طرح سے جو ہمیں
السلام علیکم کا رواج ہے اسلام میں، وہ اس کی یہی وجہ ہے کہ بھائی میری طرف سے آپ مطمئن رہو کہ مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے سلامتی کا تحفہ دیا، ہم بھی آپ کے لیے سلامتی کا تحفہ دیتے ہیں، ہمارے اندر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے، کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یا پھر حضور نے فرمایا کہ کسی امر کو یا خصومت دشمنی کو چھوڑ دینا، اسلام کے یہ معنی، یہ لغوی معنی ہے سر، لیکن عملی طور پر جو اعتقادی اعتبار سے اسلام کے معنی ہیں وہ حضور نے فرمایا کہ اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی 113ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا تمام وجود سونپ دے وے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے وے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے وے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ اب اس کی مزید تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ اعتقادی طور پر کس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہو جائے اعتقادی طور پر۔ حضور نے فرمایا وہ اس طرح کہ اپنا تمام جو وجود ہے اس کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے کہ جو خدا تعالیٰ کی شناخت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے وجود کو اس رنگ میں ظاہر کریں کہ اعتقادی طور پر کہ ہمارا تمام وجود در حقیقت خدا تعالیٰ کی خاطر ہے۔ اسی جذبے کا ہی اظہار ایک اور مقام پر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے فتح اسلام، اس میں بھی آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام چیز کیا ہے، خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پہ مرضی خدا، کہ اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا تمام وجود کر دے، کہ خدا کے لیے فنا ہو جائے گویا کہ مر مٹ جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ نے ایک شعر میں اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر انسان کہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا مرتبہ چاہتا ہے تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، کہ اس سے پہلے ایک مصرع کیا ہے، خیر اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے فنا کر دینا کہ فنا کرنے کے نتیجے میں جب آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر اگر کوئی انسان چاہے تو یہ نسخہ آزما کر دیکھ لے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ کرتا ہوا پھر میں آتا ہوں کہ اعتقادی طور پر یہی ہے کہ اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ سمجھ لے کہ اس کی شناخت، اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت میں اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سمجھے کہ یہ میرا وجود بنایا گیا۔ پھر عملی اعتبار سے کس طرح سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالصتاً حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں اور ہر ایک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں وہ بجا لاوے، مگر ایسے ذوق، شوق اور حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس کو خدا تعالیٰ اپنے سامنے نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ابھی میں نے پڑھی، وہ ہوا محسن، محسن کے معنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ مل احسان، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس رنگ میں کرے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رکھتا، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو دیکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ احسان کا طریق ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے حقیقی معنی یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی تمام قوتوں کو اس کی راہ میں صرف کر دینا، گویا کہ ہمیں جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری اسی کو ہم لوٹا رہے ہیں۔
غالب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اور بڑا ہی اچھا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، جان بھی اگر قربان کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی حقیقت ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمان مختلف مصیبتوں میں پڑے ہوئے، مختلف تنازعوں میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف فسادوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ حقیقت اسلام ہر ایک شخص اپنانے کی کوشش کرے اور اس کو عملی طور پر دکھا دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک ایسا عظیم معاشرہ قائم ہو جائے گا کہ جس کے نتیجے میں ہر طرف امن، آشتی اور صلح پیدا ہو جائے. اب آپ دیکھیے صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی قربانیاں ادا کر دیں کہ وہ خدا نما وجود بن گئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین دہانی کرا دی ہم کو کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو گویا آپ کو اتنا یقین تھا اپنے صحابہ کی قربانیوں اور حقیقت اسلام جو انہوں نے اپنے اندر اپنا لی تھی، اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کے پیچھے چل پڑے تو یقیناً وہ راہ نجات حاصل کر سکتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے تمام ان تعلیمات کا جو اسلام نے پیش کی ہے، اور اسی کو اس آیت کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور اس کی تم چاہتے ہو کہ تم ایسا وجود بن جاؤ جو خدا نما وجود ہے، تو اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ عملی طور پر، اعتقادی طور پر ہر لحاظ سے تمہیں اپنے اندر وہ فنا کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں آخر کار اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور دنیا کے اندر تم ایک عظیم انقلاب بھی پیدا کر سکتے ہو. اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں اسلام صرف نام کا اسلام نہیں ہوگا بلکہ ہر طرف صلح، امن اور شانتی کا نظارہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. جی